الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اما بعد معزز خواتین اور حضرات، پردہ اسلام کا نہایت اہم اور عظیم حکم ہے جو عورت کے مقام، عزت اور پاکیزگی کو محفوظ رکھنے کے لیے دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ النور میں فرماتا ہے، آیت نمبر 31، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيوبِهِنَّ۔ اور مومن عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچے رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت ظاہر نہ کریں سوائے اس کے جو خود ظاہر ہو جائے، اور وہ اپنے دوپٹے اپنی سینوں پر ڈالے رکھیں۔ اس آیت میں عورتوں کو سب سے پہلے نگاہ نیچے رکھنے اور شرمگاہ کی حفاظت کا حکم دیا گیا ہے جو باطنی پاکیزگی کے لیے ضروری ہے۔ پھر فرمایا کہ عورت اپنی زینت یعنی خوبصورتی، جسم، زیور یا لباس کو غیر محرم مردوں کے سامنے ظاہر نہ کرے سوائے اس کے جو خود بخود ظاہر ہو جاتا ہے، مثلا ہوا میں چہرہ یا ہاتھ کھل جانا اخفاقی ہو تو معاف ہے۔ اس کے بعد پردے کی خاص ہدایت دی گئی ہے کہ وہ اپنے دوپٹے یعنی خمر کو سینے یعنی جیوب پر ڈالیں تاکہ جسم کے حساس حصے چھپے رہیں۔ اللہ تعالیٰ دوسری جگہ سورۃ الاحزاب میں آیت نمبر 59 میں فرماتا ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین۔ اے نبی اپنی بیویوں، اپنی بیٹیوں اور مؤمن عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی چادریں اپنے اوپر اچھی طرح لپیٹ لیا کریں، یہ زیادہ مناسب ہے تاکہ وہ پہچان لی جائیں اور انہیں اذیت نہ دی جائے۔ یہاں پردے کے لیے جلباب یعنی بڑی چادر کا ذکر ہے، جس کا مطلب ہے کہ عورت گھر سے باہر نکلے تو خود کو مکمل ڈھانپے۔ اس پردے کا مقصد ہے کہ عورت کی پہچان ایک باحیا مسلمانہ کے طور پر ہو اور کوئی بدنگاہ یا بدکسب مرد اسے چھیڑنے کی جرت نہ کرے، یعنی پردہ تحفظ کا ذریعہ ہے نہ کہ قید۔ اللہ تعالیٰ دوسری جگہ سورۃ الاحزاب میں فرماتا ہے، آیت نمبر 33، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور اپنے گھروں میں ٹکی رہو اور زمانہ جاہلیت کی طرح سے وزینت کے ساتھ باہر نہ نکلو۔ یہ آیت خاص طور پر اس بات پر زور دیتی ہے کہ عورت کی اصل جگہ گھر ہے جہاں وہ عزت اور پردے میں رہتی ہے۔ اگر ضرورت باہر جانا ہو تو جاہلیت کی طرح سج دھج کر باہر نکلنے سے پرہیز کرے، کیونکہ اس سے فتنے پیدا ہو جاتے ہیں۔ ایک حدیث ہے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان. سنن ترمذی کی یہ حدیث نمبر 1173. عورت پردہ ہے جب وہ باہر نکلتی ہے تو شیطان اسے نمایاں کر دیتا ہے. اس حدیث میں عورت کی فطری حسن بیان کیا گیا ہے کہ وہ پرکشش ہے اور جب وہ بے پردہ باہر نکلتی ہے تو شیطان اسے دوسروں کی نظروں میں فتنے کا ذریعہ بنا دیتا ہے. اس لیے پردہ شیطان کے چالوں سے بچنے کا ذریعہ ہے. ایک دوسری حدیث میں ہے جب سورۃ النور کی آیت نازل ہوئی تھی فَشَقَقْنَ مُرُوقَهُنَّ فَاخْتَمَرْنَ بِهَا. صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4758. انہوں انصاری عورتوں نے اپنے دوپٹے پھاڑ کر اپنے سروں اور سینوں کو ڈھانپ لیا. یہ صحابیات کا عمل بتاتا ہے کہ جیسے ہی قرآن کا حکم آیا انہوں نے بلا تاخیر اور دل سے عمل کیا بغیر سوال یا اعتراض کیے. آج ہمیں بھی اسی جذبے کی ضرورت ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں فَإِذَا هَاجَوْنَا سَدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا عَلَى وَجْهِهَا. سنن ابی داؤد کی یہ حدیث ہے حدیث نمبر 1133. جب مرد سوار ہمارے قریب آتے تو ہم اپنی چادریں چہرے پر ڈال لیتی تھی. یہ عورتوں کا چہرہ چھپانے کا عمل ہے اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موجودگی میں ہوتا تھا. یہ اس بات کی قوی دلیل ہے کہ چہرے کا پردہ فتنے کے وقت واجب ہو جاتا ہے. قرآن نے واضح طور پر عورت کو پردے کا حکم دیا ہے. پردہ صرف لباس نہیں بلکہ نظروں، چال، گفتار اور نیت کا بھی حصہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو عزت کا خزانہ کہا جسے پردے میں محفوظ رکھا جاتا ہے. صحابیات نے پردے کے حکم پر فوراً عمل کیا. چہرے کا پردہ بھی اسلامی احکامات کا حصہ ہے خاص کر فتنوں کے دور میں. اللہ تعالیٰ پہلے مجھے اس کے آداب کو جو میں نے سنایا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.